رات کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑا احتجاج کیا گیا سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف. گالم گلوچ کافی زیادہ مطلب وہ ڈائریکٹ ہی آہو اس طرح آپ کو اپنی زبان گندی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا. شیخ افضل مروت صاحب نے بھی ایک بڑا شاکنگ بیان کل دیا ہے. ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے. الیکشنز منعقد ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, یہاں پہ بھی لڑائی ہو گئی. ISI جو ہے وہ ان الیکشنز کے اندر بھی انوالوڈ ہے. البتہ فواد چودھری صاحب نے اپنے چھری کانٹے نکال لیے اس کے بعد. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کو اینالائز کریں گے. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہے. خاص طور پہ کل رات کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑا احتجاج کیا گیا سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف. اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات کریں گے. اس کے علاوہ کل الیکشنز منعقد ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, اور وہاں پہ جو رزلٹ آیا ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اس کو بھی اینالائز کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. شیخ افضل مروت صاحب نے بھی ایک بڑا شاکنگ بیان کل دیا ہے. ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے. لگ اس طرح رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کنٹروورشل بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں اور پھر مشکل میں شاید پھنس جاتے ہیں. خیر, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کل رات کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لنڈن کے اندر پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ یہ تیاریاں جاری تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے کہ جناب قاضی آئیں گے اور اس کے بعد ہم ان کے خلاف احتجاج کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک پورا گروپ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی پہنچا. رات تکتے رہے, دیکھتے رہے کہ قاضی صاحب کب باہر آئیں گے, لیکن قاضی صاحب جو ہے وہ اس رستے سے باہر ہی نہیں آئے. قاضی صاحب جو ہے وہ کسی اور رستے سے نکل گئے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو خواہش تھی کہ ایک تو ان کے ارائیول کے اوپر احتجاج ہوگا, وہ احتجاج نہیں کیا. اس کے بعد کر نہیں سکے, کھڑے رہے, لیکن قاضی صاحب ان کو ملے ہی نہیں. اس کے بعد ان کا ایک فیک بیٹا بنا دیا, جس طرح پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا وہ جو پنجاب کالج کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں ایک نقلی ماں بنا دی تھی. اس مرتبہ ان لوگوں کی جانب سے ایک نقلی بیٹا بنا دیا گیا. تو وہ قاضی فائز صاحب کا بیٹا نہیں تھا, تو قاضی صاحب ان کو وہاں پہ بھی نہیں ملے. اس کے بعد کل رات کو جو تقریب تھی وہ بیسکلی لنڈن میں مڈل ٹیمپل ہال جو ہے وہاں پہ یہ تقریب منعقد ہونی تھی, جہاں پہ ان کو اعزاز دیا جانا تھا. اور وہ دوسرے پاکستانی جج ہیں. اس سے پہلے جسٹس عائشہ ملک کو جو ہے یہ اعزاز مل چکا ہے, اور قاضی فائز صاحب جو ہے دوسرے پاکستانی جج ہیں جن کو یہ اعزاز ملنا تھا. تو اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو ہے ان کے خلاف بڑا شدید احتجاج کریں گے. وہاں پہ زلفی بخاری صاحب, ملکہ بخاری اور اس کے علاوہ اظہر مشوانی, یہ سب لوگ, مطلب یہ چکو, وہ جہانگیر صاحب جو ہیں جو عمران خان صاحب کے دوست ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. وہ شایان جو ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچا ہوا تھا. تو یہ لوگ سارے جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے, اور اچھا خاصا کراؤڈ انہوں نے PTI کا جو ہے اکٹھا کیا ہوا تھا کہ ہم قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ قاضی صاحب پھر نہیں ملے. قاضی صاحب پھر پتہ نہیں کسی اور انٹرنس سے جو ہے وہ چلے گئے, اور پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز جو ہے وہ باہر ہی کھڑے رہے. باہر کھڑے ہو کے البتہ انہوں نے کافی نعرے بازی کی, بلکہ اس میں گالم گلوچ دنیا جہان کی وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھی. تو مطلب بہت ہی زیادہ گالم گلوچ, کافی زیادہ مطلب وہ ڈائریکٹ ہی آہو اس طرح. اچھا, اس کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا یہاں پہ جو یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ بیسکلی ایک بزرگ ہیں, بیرسٹر ہمایوں اختر ان کا نام بتایا جاتا ہے. یہ جو فوٹیج ہے یہ سفینہ خان صاحبہ جو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے وہاں سے ٹویٹ کیے, تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. انہوں نے یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ دکھائی کہ یہ جو بیرسٹر صاحب تھے یہ وہاں سے آ رہے تھے. ہی واز گوئنگ ٹورڈز دا انٹرنس. تو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز نے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہا کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ, آپ کیوں آئے ہیں, آپ کو یہاں پہ نہیں جانا چاہیے. قاضی فائز یہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں تو یوں ہیں تو وہ ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 100 دفعہ احتجاج کریں, لیکن برائے مہربانی سول طریقے سے کریں. نہیں ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں چھوڑیں گے, ایسی کی تیسی بلا بلا بلا. اور اس کے بعد انہوں نے گالیاں بھی جو ہے وہ پیچھے سے نعرے بازی ہوئے چل رہے تھے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ احتجاج کریں 100 دفعہ کریں, لیکن سول طریقے سے, گالیاں مت دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم گالیاں تو دے نہیں رہے. اچھا, جو یہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم گالیاں نہیں دے رہے, تب بھی گالیاں دی جا رہی تھی. اب وہ ایکچولی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے سافٹ ویئر کے اندر جو ہے نا یہ چھوٹی موٹی, یہ آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, لیکن یہ کتا شتا وغیرہ جو ہے اس کو گالی کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں جانور دن آیا, اٹ ڈزنٹ میٹر, کیا ہے گالی تھوڑی ہے. گالی تو اس طرح بڑی ہوتی ہے, مطلب ماں بہن کی جب تک نہ ہونا تو شاید وہ گالی ہوتی ہے, یہ تو چھوٹی موٹی چیز ہے. تو بڑا برا لگ رہا تھا مطلب کہ آپ ایک بزرگ کے سامنے جو ہے. اب میں احتجاج میں بھی یہ جو مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ ان سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ 100 دفعہ احتجاج کریں, بالکل کریں, آپ کا رائٹ ہے, آپ کو قاضی فائز صاحب سے اختلاف ہے, مجھے بھی اختلاف ہے, لیکن
سول طریقے سے کریں. آپ لنڈن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, تھوڑا سا سول طریقے سے کر لیں. تو تاڑی ایسی تیسی نہیں چھٹیں گے انج انج. اچھا وہ پھر اس کے بعد وہ کہا چلو میں کی وہ بیچارے اپنا سر یہ دیکھیں, مطلب وہ اپنے سر کو کہہ رہے یار میں کیا سمجھاؤں ان لوگوں کو, کون لوگ ہیں یہ. وہ بیچارے پھر چلنا شروع ہو گئے ہال کی طرف. وہ پھر پی ٹی آئی کے لوگ, ایک آنٹی بھی آ گئی وہاں پہ, آنٹی نے کہا آپ کو نہیں پتا. انہوں نے کہا بی بی میں کیا ہو کیا گیا آپ کو, میں صرف اتنا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آرام سے احتجاج کریں. اچھا وہ بزرگ ہیں, انہوں نے میرے خیال میں وہ پرانی سیاست دیکھی ہوئی ہے جہاں پہ پھر بھی ایک دوسرے کا عزت لحاظ ہوتا تھا. وہ اس تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے تھے, تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا متھا کہاں پہ لڑ گیا ہے, اور دے دھنادن گالم گلوچ جو ہے وہ چل رہی تھی. اچھا مجھے افسوس, زیادہ جو افسوس ہوا نا وہ اس بات کا تھا کہ یہ جو بھی احتجاج ہو رہا تھا, یہاں پہ ملکہ بخاری جو ہیں وہ بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, عورت ذات ہیں وہ بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. ملکہ بخاری جو ہے نا ایک ایسی خاتون ہے جن کے میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت سے ٹاک شوز کیے ہیں, اینڈ وہ ہمیشہ ٹاک شوز کے اندر بڑی تہذیب کا خیال رکھنے والی, تمیز کے دائرے میں رہ کے جو ہے وہ بات کرنے والی خاتون ہے. ان کے ہوتے ہوئے اس قسم کی گالم گلوچ, مطلب فرینکلی اسپیکنگ آپ عورتوں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے, بچوں کے سامنے آپ اپنی زبان کا لحاظ کرتے ہیں. آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے جو لینگویج یوز کریں اور ان 3 سیگمنٹس کے سامنے آپ جو لینگویج یوز کریں اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے. میں دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں, کرو بھائی کرو, ٹکا کے احتجاج کرو, آپ کا رائٹ ہے, 100 دفعہ کرو, لیکن اپنی لینگویج تو درست کر لو. آپ کو اپنی زبان گندی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال کراؤڈ شوٹ کافی انہوں نے البتہ اکٹھا کیا ہوا تھا, اور میرے خیال میں جو باہر احتجاج ہو رہا تھا آوازیں تو شاید اندر قاضی فائزہ صاحب کو جو ہے وہ جاری ہوں گی, لیکن قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ متھا نہیں لڑا سکے یہ لوگ, ملے نہیں ان کو, وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا ٹاکرا جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا. اچھا جی, اس کے علاوہ کل رات کو جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات جو ہے وہ منعقد ہوئے. اب یہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہو, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کے اندر بیسکلی آسما جہانگیر گروپ, یا جسے انڈیپینڈنٹ گروپ کہا جاتا ہے, یا اسے آپ کہہ لیں کہ حکومتی سائٹ جس میں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, JUIF, ان کی ANP, یہ جو گروپس ہیں نا جو ان جماعتوں سے ایسوسیٹڈ ہیں, کہ وکلا گروپ ہیں, وہ اس گروپ سے کہ امبریلا کے اندر جو ہے وہ موجود تھے آسما جہانگیر گروپ کے. تو ان کا مقابلہ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف بیکڈ حامد خان گروپ کے ساتھ تھا. اور جو یہ سارے الیکشنز تھے اس میں مختلف سیٹس جو ہوتی ہیں, مختلف مثال کے طور پہ کراچی, لاہور, اسلام آباد کی مین سیٹ, پشاور, کوئٹہ, اس طرح مختلف جو جگہ ہیں وہاں سے وکلا جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں. بائیو میٹرک طریقے سے, بڑے آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ ووٹنگ ہوتی ہے. تو اس مرتبہ یہ بڑا کانٹے کا مقابلہ تھا. کانٹے کا مقابلہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی منظور ہوئی تھی, اور اس کے اوپر وکلا کے اندر جو ہے وہ مختلف سپورٹ یا ان کی مخالفت کے اندر جو ہے نا وہ ووٹ ڈلنا تھا. تو اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اگر ہم یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ وکلا برادری کی جانب سے جو ہے وہ ایک کلیئر کٹ میسج آئے گا کہ جناب وکلا نے جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے وہ ووٹ دیا ہے. لیکن ہوا اس کے اپوزٹ. یہ الیکشن جو ہے وہ آسما جہانگیر گروپ یا حکومتی بیکڈ گروپ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گیا. لاہور میں جہاں پہ ایکچولی سب سے زیادہ ووٹس جو ہیں لاہور کی سیٹ سے ہوتے ہیں, تو اور کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور جو ہے وہ میک اور بریک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایکچولی کیونکہ سب سے زیادہ ووٹس جو ہیں وہ یہاں پہ ہے. یہاں پہ جب کاؤنٹنگ کا پروسیس ہو رہا تھا تو یہاں پہ بھی لڑائی ہو گئی, بحث مباحثہ ہو گیا کہ جناب یہ جو ووٹ ہیں وہ صحیح طرح کاؤنٹ نہیں ہوئے. پھر دوبارہ کاؤنٹنگ ہوئی. دوبارہ کاؤنٹنگ کے اندر بھی جو ہے جو امیدوار تھے محمد رؤوف صاحب جو بیسکلی آسما جہانگیر گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, وہی جو ہے یہاں سے الیکشن جیتے. کراچی سے جو ہے البتہ جو کاکڑ صاحب ہیں, منیر کاکڑ صاحب جو پاکستان تحریک انصاف بیک کے حامد خان گروپ کے بیک تھے, وہ وہاں سے جیتے ہیں. لیکن اوور آل رزلٹ جو ہے اوبیسلی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشنز جو ہیں وہ آسما جہانگیر گروپ کے یا حکومتی بیک یا اعظم رضی تارڑ صاحب جو ہیں ان کے گروپ نے جیتے ہیں. منیر کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے اس موقع کے اوپر ہارنے کے بعد جو ہے انہوں نے الزام لگایا کہ جناب ISI جو ہے وہ ان الیکشنز کے اندر بھی انوالوڈ ہے, اور انہوں نے کہا کہ 2-3 دن سے جو ہے ہمیں شکایتیں آ رہی تھی کہ ISI جو ہے وہ لوگوں کو پریشرائز کر رہی ہے کہ جی آپ نے ووٹ اس طرف ڈالنا ہے. اوبیسلی یہ ان کا الزام ہے, اس بارے میں انہوں نے ثبوت جو ہے وہ کوئی پیش نہیں کیا. لیکن ظاہری بات ہے الیکشن ہوا ہے, اور اس الیکشن کے بعد جو ہے جو ووٹ, اچھا ووٹ جو ہے وہ ووٹ بھی بہت زیادہ ووٹ نہیں ہوتے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑی دھاندلی ہوگی. بڑا کلیئر کٹ مطلب مختلف سیٹوں, فار ایگزامپل جو سپریم کورٹ کی پرنسپل سیٹ ہے 769 وہ صرف ووٹ ہیں, ٹوٹل 769 ووٹ ہیں جو کاسٹ کیے جا سکتے ہیں. تو کل ووٹ جو کاسٹ ہوئے وہ 682 تھے.
اب آپ اسی تو وہ یوں کر کے کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے, مطلب ہارڈلی 15 منٹ لگتے ہیں, کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے ووٹ جو ہیں وہ ڈلے ہیں. اب اس کے اوپر خاص طور پہ جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, ان کی جانب سے مبارکباد کا میسج جو ہے وہ دیا گیا میاں رؤوف عطا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ان کو بیک کر رہے تھے. البتہ فواد چودھری صاحب نے اپنے چھری کانٹے نکال لیے اس کے بعد. اور فواد چودھری صاحب نے چھری کانٹے کیوں نکالے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حامد خان گروپ وہ ہار گیا. اب یہ اس کی جو میں ایک تو 26ویں آئینی ترمیم, دوسری بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب نے اس سے پہلے ان الیکشن سے پہلے جو ہے وہ یہ بیان دیا تھا کہ جناب ہم وکلا تحریک کا آغاز کریں گے اس کے خلاف. اور وکلا تحریک جو ہے آپ دیکھیے گا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے ہماری یہ تحریک جو ہے وہ ایکچولی سر اٹھائے گی. الیکشن ہار گئے, الیکشن جو ہے وہ آپ ہار گئے, تو اب جو وکلا تحریک جو شروع کرنی تھی اس کو بھی ایک دھچکا لگے گا. ہو سکتا ہے شروع کر لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں, ہو سکتا ہے وہ شروع کر لیں, لیکن آبویسلی الیکشن اب ہار گئے. اب وہ اکراس دا بورڈ جو میسج جانا تھا مختلف بار ایسوسیشنس کو وہ یہ گیا کہ نہیں جناب آپ کے ساتھ تو سپورٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے. تو فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ اپنی بھی بڑھاس نکالی, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا lawyers have rightly shown complete distrust on Hamid Khan. He should take leave from politics and instead spend time with his grandchildren in properties built around the world. Insaf lawyer front must rethink its politics independent of Hamid Khan group, otherwise they'll keep losing lawyer support. اچھا ایک تاثر جو ہے وہ یہ دیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ جی جو حامد خان گروپ ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائن کیا ہوا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو دوسرے لوگوں سے بات ہی نہیں کرتی. مطلب وہ ہونا تو یہ چاہیے نا, آپ کا ملنا ملانا جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. تو اس کا اثر جو ہے وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے, وکلا برادری کے اندر بھی آ رہا ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں اچھا جی تجھے نئی گل کرنی, پھر کسی سے بھی نہیں بات کرنی, ہم بھی آپ سے بات نہیں کریں گے. دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, ANP, یس JUIF سب کے سب اکٹھے ہو گئے اس معاملے کے اندر, اور اکٹھے ہو کے انہوں نے ہرا دیا پاکستان تحریک انصاف بیک گروپ کو. تو یہ فواد چودھری صاحب اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا اپنے حامد خان سے اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا الگ کر لینا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ کنٹروورسیز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو شاہد خان افریدی صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے نشانے کے اوپر ایک دفعہ پھر آ گئے ہیں. جمرود میں وہ کل ایک تقریب سے غالباً کل ہی شاید, کیونکہ کلپ تو کل ہی آیا ہے, خطاب کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا پشتون قوم کے مسائل تب حل ہوں گے جب ہم مل کر اپنی حکومت اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو اپنے مسئلے بتائیں گے اور اپنے اداروں کو عزت دیں گے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو نہ صرف ہمارے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا بلکہ فائدہ کسی تیسرے فریق کو پہنچے گا. تو اپنے اداروں کو عزت دیں گے, یہ جو بیسکلی جملہ تھا نا, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف والے شاہد افریدی صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جناب دیکھا یہ پھر اداروں کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اداروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اب آلریڈی اس پہ 2-3 دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ شاہد افریدی صاحب, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد افریدی اور عمران ریاض خان بھی ایک آمنے سامنے آ گئے تھے, تو یہ پرانا ایشو چل رہا ہے. اب تو کلیئر کٹ مطلب شاہد افریدی صاحب کی جو لائن ہے وہ ایک طرف ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل ایک سائڈ کی لائن جو ہے وہ لیتی ہے. اچھا جی, دوسری جانب شیر افتخر مروت صاحب ہمارے بھائی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ غلط بیان غالباً دے چکے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا کنٹروورسی کے اندر آ گئے. ندیم ملک صاحب کے ساتھ شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور جہاں انہوں نے باقی باتیں کی, ویسے بعد میں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بھی آئیں, لیکن ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر جو ہے وہ بات کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب تب تک جیل میں رہیں گے جب تک نواز شریف صاحب چاہیں گے. اچھا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو فیکچولی شاید ہو سکتا ہے, ظاہری بات ہے یہ چیز شاید ٹھیک ہو, شاید اتنی غلط نہ ہو, لیکن اس سے امپریشن یہ جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے کو جو جیل سیل ہے ان کا, اس کے جنگلے کے اوپر جو تالا لگایا ہوا ہے اس کی چابی نواز شریف صاحب کے پاس ہے, کہ وہ یوں کڑچ کر کے جو ہے نا وہ بند کر کے گئے ہیں, اور نواز شریف صاحب آئیں گے کڑچ کر کے کھولیں گے تبھی خان صاحب باہر آئیں گے. مطلب انہوں نے نواز شریف صاحب کو اتنا طاقتور بنا دیا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ امیج ہے کہ اسی تو نواز شریف تھی ایسی تیسی پھیر کے رکھنے ہیں. ابھی وہ لنڈن آئے تو ہم نے ان کے ادھر اپارٹمنٹس کے باہر ہم نے احتجاج کیا, ہم نے یہ کیا وہ کیا, تو یہ نواز شریف کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے, تو یہ کامنٹ جو ہے وہ آپ نے کیوں دیا ہے. تو اس پہ شیر افتخر مروت صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی. دوسرا شاہ زیب خانزادہ کے شو میں شیر افتخر مروت صاحب جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. اچھا مجھے پاکستان تحریک انصاف کی نا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے یہ آرڈر نکالے تھے کہ جناب یہ جن اینکروں کے انہوں نے نام لیے تھے اس میں منیف فاروق صاحب, غریزہ فاروقی صاحبہ, شاہ زیب خانزادہ,
اس طرح وہ عادل لڑکا ہے ڈان کا جس نے ایک انٹرویو کیا تھا، تو ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے پن پوائنٹ کیا تھا جی ان لوگوں کے پروگرامز میں نہیں جانا. لیکن شیخ رضا مروت صاحب پہلے بھی پارٹی کے احکامات کو جو ہے وہ ٹھڈے پہ رکھتے رہے ہیں، تو ابھی بھی غالباً انہوں نے کچھ ایسے کیا، اور کل رات کو وہ شاہ زیب خان زادہ کے شو میں بیٹھ گئے جا کے. تو ان کے شو میں بیٹھ کے انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. ہمارا احتجاج اب صرف عمران خان کی رہائی کے لیے ہونا چاہیے، اب ہمارا احتجاج صرف دھرنوں کی شکل میں ہونا چاہیے. مجھے 3 لاکھ لوگ ڈی چوک پر دے دیں، پھر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ خود مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے. اچھا اب بندہ پوچھے بھائی جان کس طرح دے دیں؟ مطلب آپ نے آرڈر کیے ہیں او ایل ایکس کے اوپر یا دراز کے اوپر آپ نے آرڈر کیے ہیں 3 لاکھ بندہ میرے بھیجنا. یہ 3 لاکھ بندہ آپ نے خود نکالنا ہوتا ہے حضور. احتجاج آپ کر رہے ہیں، آپ نے نکالنا ہے یا آپ نے لوگوں کو کنونس کر کے نکالنا ہے. کیا مطلب دے دیں سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ بھی حکومت لا کے آپ کو دے اے بھائی جان اے بھیج دے 3 لاکھ، آؤ ساڑھے خلاف احتجاج کرو، یوں ہوتا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں جی میرا اعتراض ہے کہ احتجاج کے وقت متبادل قیادت ہونی چاہیے. احتجاج کے وقت ہمارا کوئی پلان نہیں ہوتا، یہ احتجاج نہیں ہوتا کہ ایک جلسہ کیا اور واپس چلے گئے. احتجاج کے وقت متبادل قیادت ہونی چاہیے. اس وقت علی امین گنڈا پور کے علاوہ ہمارے پاس کوئی متبادل شخص ہی موجود نہیں ہے. ہمارے 300-400 پارلیمنٹیرینز کیوں نظر نہیں آئے؟ ہم نے ڈی چوک میں مارے کھائیں، اس میں کیا حاصل کیا؟ علی امین کی کہانی کو الف لیلہ کہنے والے خود کہاں چلے گئے تھے؟ انہیں مائنس کر دیں تو یہ 5 احتجاج بھی نہ ہو پاتے. سوابی میں احتجاج میں 10 کروڑ اخراجات ہے، علی امین نے جیب سے بھرے. صرف میرے بکس میں میرے احتجاج میں حصہ نہ لینے نہیں دیا جا رہا. پی ٹی آئی میں اس وقت بھی ایک سازش ہو رہی ہے کہ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے. عمران خان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ میں ان کی جگہ لینا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم احتجاج کمیٹی بنائیں گے، مگر ان کو بتایا گیا کہ یہ کریڈٹ لے جاتا ہے. 11 اپریل سے لے کر آج تک میں پارٹی میں دیوار سے لگا ہوا ہوں. فواد چودھری کے خلاف ہم نے کوئی بیان نہیں دیا. فواد چودھری خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. فواد چودھری خواہ میرے اور دیگر قیادت کے خلاف ہو گئے. فواد چودھری ترین گروپ میں تھے، انہیں کوئی پارٹی اب نہیں لے گی. فواد چودھری نے یہ بھی اعلان نہیں کیا کہ وہ ترین پارٹی میں ہیں یا چھوڑ چکے ہیں. فواد چودھری فارغ آدمی ہیں، کون سی جماعت ان کو لے گی؟ فواد چودھری کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، صرف لوگوں کی تصدیق کرتے ہیں. انہوں نے کسی کو نہیں بخشا، تسلی بخش جواب دے دیا ہے. ان کو سوشل میڈیا پر خواہ مخواہ بیر لینے کا شوق ہے. جب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا تو وہ بھاگ گئے. اچھا یہ تو ظاہری بات آپ جانتے ہیں کہ شیخ رضا مروت کا ایک پھڈا چل رہا ہے آلریڈی فواد چودھری صاحب کو، تو انہوں نے اپنی بھی بھڑاس نکالی. لیکن میں حیران ہوتا ہوں یہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ عام طور پہ ٹاک شوز میں نہیں کی جاتی. یہ پہلے بھی اسی وجہ سے پھنسے تھے. پہلے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ یہی پرابلم ہوئی تھی کہ یہ آ کے جو ہے نا وہ خود کش بمبار بن جاتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے. یہ اپنی پارٹی کے حوالے سے میرے پارٹی کے اندر میرے خلاف جو ہے احتجاج وہ سازشیں ہو رہی ہیں، یہ چاہتے نہیں میں کامیاب ہوں، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کرتے. اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو پارٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. مطلب یہ اپنے ہی جو ہے نا وہ آ کے وہ جسے کہتے ہیں فرینڈلی فائر مارنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ پہلے بھی یہ کیا. اب ندیم ملک صاحب کے شو میں کیا ضرورت تھی اس قسم کی بات کرنے کی؟ جب تک نواز شریف نہیں چاہیں گے عمران خان باہر نہیں آئے گا. یہ کوئی تو کامنٹ تھا دینے والا؟ سو آئی تھنک ہی ڈزنٹ نو، آئی فیل ہی ڈزنٹ نو کہ ایکچولی انہوں نے کامنٹ کرنا کیا ہے، کس طرح کامنٹ کرنا ہے. انہوں نے بس وہ شاید شوق ہے ٹی وی کے اوپر آنے کا، آ گئے بیٹھ گئے بول دیا. سو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ یہ شیخ رضا مروت صاحب نے یہ کل رات کو جو 2 انٹرویوز دیے ہیں اس سے کوئی بہت زیادہ خوش ہوگی. خیر لیکن کچھ ایسی صورتحال جو ہے وہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی تھی. انہوں نے کہا مجھے ذرا بھی ابہام نہیں ہے کہ عدالتوں یا پارلیمان سے فیصلہ ہوگا، فیصلہ بالآخر سڑکوں پر ہوگا، اور تب ہوگا جب آپ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلیں گے. جب تک آپ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نہیں آئیں گے تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا. اگر آپ 8 یا 10 ہزار لوگ آئیں گے تو 2,000 کو تو یہ گرفتار کر لیں گے، باقیوں کو مار پیٹ کر منتشر کر دیں گے. مجھے دوبارہ وہی بات، یار آپ لوگوں نے نکالنا ہے. اسٹاپ کمپلیننگ اباؤٹ اٹ، اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. اب اس طرح تو نہیں ہوگا نا آپ یہاں پہ وکلا تحریک کا جو ہے وہ اعلان کریں تو الیکشن آپ ہار جائیں، سپریم کورٹ بار کے الیکشن آپ ہار جائیں. اس کا مطلب ہے وکلا بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. یا پھر آپ لوگوں نے اتنے پھوکے قسم کے فائر ماضی کے اندر کیے ہیں. وہ احتجاج ہے جس کا ذکر ابھی شیخ رضا مروت کر رہے تھے کہ اتنے پھوکے قسم کے احتجاج کیے ہیں کہ لوگ آپ کی کال کے اوپر نکل ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں بھائی تسی بند کمرے بہ کے ڈیل کر لینی ہے، اسی مار کیوں کھائیے. مطلب آپ مجھے بتائیے نا جن کے بچے گرفتار ہوئے وہ اندر گئے، انہوں نے لاٹھیاں کھائیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کے پیچھے نیل پڑا ہوا ہے. کتنے آپ کی لیڈرشپ میں سے کتنے لوگوں نے ڈنڈے کھائے ہیں آج تک؟ بتائیں نا مجھے. کتنے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں؟ کتنے؟ میں یہ نہیں کہتا ان کو ڈنڈے پڑنے چاہیے، اوبویسلی میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن
ڈنڈا تو بیچارہ کسی اور کا بچہ کھا رہا ہے نا. اب جب وہ ڈنڈا کھائے گا, جب وہ سر پہ پٹی بندی ہوگی, ہاتھ یوں کر کے اس نے جو ہے وہ پٹی کے ساتھ یوں کر کے بند کیا ہوگا, اور اگلی دفعہ اپنی ماں کے سامنے جائے گا تو ماں تو پہلے 2 چپیڑے خود مارے گی اسے کہ خبردار اس کے بعد تو باہر گیا تھا. یہ ایک نیچرل فنومنا ہے. اس کے ماں باپ بھی اس کے لیے پریشان ہوتے ہوں گے نا. یہ چیز ایک دفعہ ہو جائے گی, وہ بڑی حد ہوگی, دوسری دفعہ ہوگی, اب وہ ایک دفعہ جائے گا, مار کھائے گا, واپس آئے گا, اگلی دفعہ شاید پھر ضد کر کے چلا جائے, پھر جائے گا, پھر مار کھائے گا, پھر واپس آئے گا. بھائی وہ ہر دفعہ جب وہ مطلب گدھے کا بچہ تو نہیں ہے نا, انسان کا بچہ ہے بھائی. کیا آپ نے اس کو کٹ کھانے کے لیے رکھا ہوا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس کی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل موومنٹ کی ایک فٹیگ فیکٹر ہوتا ہے کہ جب وہ موومنٹ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے, لوگ مار کھا کھا کے بھی تھک جاتے ہیں. آپ بار بار ان کو امتحان میں نہیں ڈال سکتے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.